بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل ایک مختصر سی بات 10 منٹ سے کم کی تھی جو یوٹیوب پر مینٹیننس کے نام سے کل آ گئی ہوگی۔ مضمون اللہ تعالیٰ ڈالے تو بہت تفصیل ہے اور نہ ڈالے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، اس کے ڈالنے پر ہے۔ اب 10 منٹ میں اس کی بہت سی باتیں تو نہیں ہو سکتی تھیں، اور وہ میرا اپنا سبق ہے، اس لیے میں اسے تھوڑا سا یاد کرنا چاہتا ہوں، اور اگر بات صحیح ہو تو آپ تائید کر دیں گے تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ بے پڑھا لکھا رہ کر بھی آپ کی دعا توجہ کی برکت سے صحیح کہہ گیا، کہتا ہے نہیں، صحیح کہہ گیا۔ آدمی کے نزدیک اس کی چیزوں میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جتنی اہم ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اس کی حفاظت کا سامان ہوتا ہے، اور یہ میرے گھر کی بات نہیں ہے، سب کا مزاج ہے۔ جتنی اہمیت ویسی اس کی حفاظت۔ اب اپنے پاس موجودہ چیزوں کو دیکھ لیا جائے، اور اگر کسی چیز کو ہم نے خود نے بنایا ہے، بہت سی چیز دنیا میں انسانی تو بنا رہا ہے، تو اس سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے بنانے والا بتاتا ہے، میں نے یہ چیز بنایا ہے، اس سے پورا فائدہ جیسا میں نے کہا ہے ویسا کریں گے، اس کے ساتھ اس طرح سے استعمال کریں گے تو پورا فائدہ ہوگا، ورنہ استعمال سے فائدہ ہونے کے بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل عام بات ہے، اور دنیا میں جتنی چیز لوگ بناتے ہیں اور لوگ خریدتے ہیں، لوگ بناتے ہیں اور لوگ خریدتے ہیں، جس کی جو ضرورت ہو، تو اس کو کیسے استعمال کیا جائے اس کا طریقہ بھی بنانے والی کمپنی بتاتی ہے۔ مہنگی چیز ہوتی ہے اس کا بتانے کا کچھ اور طریقہ ہوتا ہے، سستی چیز ہوتی ہے اس کے بتانے کا کوئی اور طریقہ ہوتا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو ایک دفعہ کچھ بات سنایا تھا، شاید آپ کو یاد آ جائے اگر آپ نے سنا ہے تو۔ میرے پڑوس میں جہاں میں پہلے رہا کرتا تھا وہاں ایک پارسی فیملی رہتی تھی۔ جگہ تو خریدی گئی تھی بلڈر سے، سب نے اپنا اپنا فلیٹ لیا تھا۔ اب کون آ کر کیا بک کر کے گیا ہے لوگوں کو کیا معلوم، میں گیا تو میرے بارے میں معلوم، جو آیا اس کے بارے میں معلوم۔ لیکن اس فیملی کی کہنے والی ایک بات سناتا ہوں کہ جب ہم سب رہنے چلے گئے تو نیم پلیٹ لگی، کون سے فلور کون سے فلیٹ پہ کون ہے، تو رہنے لگے۔ کچھ وقت گزر گیا تو مجھ سے کہنے لگے، اور کہنے لگے بھی تھے، کہنے لگی بھی تھی، یعنی مرد سے بات ہوتی تھی اور ان کی اہلیہ سے بات ہوتی تھی۔ ان کی اہلیہ سے بات کرتے تھے، جی کرتے تھے، آپ پریشان نہ، آپ اپنی اہلیہ سے کیا کریں، کاری ڈھنگ سیکھ لیں، اور دوسرے کی اہلیہ سے کیسے بات کی جائے اس کا بھی ڈھنگ سیکھیں۔ کیا وبا ہے؟ وبا ہے، وہ چھوت کی بیماری ہے، وہ تو ایسی بیماری ہے لگاؤ گے تو لگ جائے گی، نہیں لگاؤ گے تو نہیں لگے گی۔ وہ جسے چھوت کی بیماری سمجھ رہے ہیں، کسی اور کی اہلیہ وہ لگاؤ گے تو لگ جائے گی، نہیں لگاؤ گے تو نہیں لگے گی۔ اہلیہ ایسی چیز تو نہیں کہ اسے بھاگا جائے، نفرت کیا جائے، اپنی والی سے کیا جائے، دوسری والے سے ضرورت جتنی بات کیا جائے، نگاہ نیچی کر کے، بات کے بعد اپنے دل کو دیکھ لیا جائے اس میں ہے تو نہیں، بات کے بعد ابھی دوسرے کی اہلیہ سے بات کرنے کا ڈھنگ تو بتا رہے شکیل کہ اس میں ہے تو نہیں، وہ اور رہ گئی تو کیا کریں گے آپ ہی لوگ بتا دیجئے، بہت پڑھے لکھے۔
اگر کسی کی اہلیہ کا کوئی اثر دل پر آ گیا ہو تو، اور آج کل بہت سے لوگ دل پہ لے لیا اس نے، کیا کیا ہم نے؟ وہی آج کل بہت چلا ہوا ہے، دل پہ لے لیا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بولے بہت جلدی سے برا مان جاتا ہے. میں کہا اچھا اس کو کہتے دل پہ لے لیے. ہاں، اور جس کو بہت زیادہ جلدی سے غصہ آتا ہے اور برا مانتا ہے، یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ کے اس کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے. اور جس کا خاص تعلق ہے اسے کوئی برا کہہ دیتا ہے تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے. ہم دیکھیں ہمارا کیا تعلق ہے. ایک بزرگ کی دعوت کیا کسی نے، بنائی ہوئی چیز کا استعمال اور حفاظت. اب وہ آج کا زمانہ تو تھا نہیں، سواری پیدل چل کے کئی کلومیٹر کئی میل چل کے گئے وہ بزرگ، اور گرمی دوپہر کا وقت. تو جس نے دعوت دیا تھا جب اس کے دروازے پہ جا السلام علیکم سب، حضرت کیسے آنا ہوا آپ کا؟ اب وہ سناٹے میں پوچھتا ہے کیا کیسے آنا ہوا آپ کا؟ کہ بھائی تم نے ہماری دعوت دیا تھا. میں نے آپ کی دعوت دیا تھا. اچھا بھول گئے تو؟ کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن آپ کہہ رہے تو میں دیکھتا ہوں، گھر میں کچھ ہے تو کھلا دوں. یہ ہوٹل کا زمانہ نہیں کہ وہاں جا کے کھا لیں گے. کہا دیکھ لو. دیکھ کر آئے تو کہنے لگے گھر پہ تو کچھ ہے نہیں ایسا. کہا تو پھر جاتا ہوں. چلے تھوڑی دور گئے تو یہ لپکا سے سنیے ذرا بیٹھیے، میں دیکھتا ہوں کہیں گھر کے بازو میں وہ ہیں فلاں جاننے والے، تو محلے کے لوگ ہیں، کچھ ہوگا تو وہیں سے لا کے کھلا دوں. کہ دیکھ لو اگر ہے تو وہ کھلا دوں. دائنے گئے بائیں گئے اور ہر دفعہ نہ کرتے رہے، اور ہر دفعہ بزرگ واپس چلے جاتے تھے. پھر بلاتے تھے تو پھر چلے آتے تھے. ایک کتاب میں لکھی بات میں نے پڑھا ہے، لیکن شاید 50 سال ہوا ہوگا پڑھ کر. تو جب یہ ہو گیا کہ اب یہ چلے جائیں اور مسافہ ہو گیا کہ اچھا جا رہا ہوں، تو اس پیر پکڑ لیا اور معافی بہت مانگا کہ معاف کر دیا، میں تو آپ کی بزرگی کا امتحان لے رہا تھا، کھانا تو بہت اچھا بنایا ہے. اچھا تم اس سے بزرگی ثابت کر رہے ہو میری کہ میں بزرگ ہوں؟ کہا حضرت اتنی دفعہ کہا. کہا بھائی یہ تو کتے کی صفت ہے، روٹی دکھاؤ گے تو آ جائے گا، روٹی کھینچ لو گے تو چلا جائے گا، اس میں بزرگی کا کیا سوال ہے؟ دل پہ لے لیا. کیونکہ شکیل بیان میں جو باتیں کہتے ہیں وہ کسی کے دل پہ لگتی ہی لگتی ہے، کیونکہ اپنی بات کہتا ہے کہ تو ابھی تک اتنا برا ہے کہ تجھے کوئی برا کہہ دیتا ہے تو برا لگ جاتا ہے. تو برا ہو جاتا ہے یا بھلا ہو جاتا ہے، مسئلہ یہ ہے. تجھے کسی نے برا کہہ دیا یا بھلا کہا تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے برا کہنے پہ برا لگایا تو بھلا نہیں ہوں، اور بھلا کہنے پہ ناز نہیں کیا تو بھلا ہوں. اور جو اپنی نظر میں اپنے کو بھلا سمجھتا ہے وہ بھلا کبھی سمجھتا ہی نہیں، وہ تو اپنے ہر عمل میں کھوٹ نکالتا ہے. اپنے ہر عمل میں. آپ علیہ السلام کے اصحاب میں سب سے اچھی نماز پڑھنے والے کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. کتنی اچھی پڑھا ہوگا کہ ان سے سیکھ کر پڑھنے والے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً واقعہ آئے گا تو یاد آ جائے گا یہ عبداللہ ابن زبیر ہوں گے، کہ نماز کی نیت باندھا تھا اور گھر میں سانپ نکل آیا تھا اور لپٹ رہا تھا بچے کو، اور لوگ آئے میری زبان میں اور مارا سانپ کو، اور نماز کے بعد فارغ ہو کر انہوں نے پوچھا اہلیہ سے کچھ شور کی سی آواز آ رہی تھی، کیا ہوا تھا؟ تو واقعہ سنا، اتنے لوگ آئے مارا چلے گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں. اور نمازی کیسی جس میں دنیا کا پتہ چلے. لیکن اس سے مایوس مت ہو جائیے، اس سے مایوس مت ہو جائیے.
ہم سے جیسا بنتا ہے ہم پڑھتے رہیں. چھوٹا سا بچہ جب لکھنا شروع کرتا ہے تو الف لکھتا ہے پہلے. کیا لکھتا ہے؟ ہاں. الف سے سیدھا کوئی حرف ہے کیا؟ الف سے سیدھا کوئی ہے؟ سب سے سیدھا الف. لیکن وہ بچہ ٹیڑھا لکھتا ہے. اتنے سیدھے کو بھی ٹیڑھا لکھتا ہے. بہت سے لوگوں کو سیدھے لوگ ٹیڑھے نظر آتے ہیں. یہ اپنے دل کا علاج کریں, اسے دل پہ لے لیں. ارے کچھ سمجھ میں آئی بات شکیل میاں تم کو؟ تو بچہ ٹیڑھا لکھتا ہے اور جب لکھ کے دکھاتا ہے ابو دیکھو, ہاں ماشاء اللہ میرا بچہ کتنا اچھا لکھنے لگا ہے. ہم ایسے ہی پڑھتے رہیں اور نماز بنانے کی کوشش کرتے رہیں. میرے بیان یوٹیوب چینل پہ سنیے, شریعت.info پر آفیشیل. اگر اب تک آپ نے سبسکرائب نہ کیا ہو تو کر لیجئے, ورنہ بمبئی کی زبان میں سیلسمین ایک آواز لگاتا ہے فٹ پاتھ پر, لے لو بھائی 100 کا مال 50 میں, پھر نہ کہنا خبر نہیں ہوئی. ویسی شکیل کہہ رہا پھر نہیں کہنا خبر نہیں ہوئی. جاؤ پلے لسٹ میں جا کے رمضان کے بیان سنو, تعریف اللہ کی, قسم صرف اللہ کی. 5 منٹ کے 15 منٹ کے 1.5 گھنٹے کے 2 گھنٹے کے. چلا گیا رمضان, نکل گیا بغیر بنے. ہم بنے نہیں, لیکن ہمیں تو پہلے بگڑنے کا احساس ہی نہیں کہ ہم اپنے آپ کو بنائیں گے. تو اتنی اچھی نماز پڑھا, نماز پڑھنے کے بعد کیا کہا؟ اب کیا کہوں؟ ہماری زبان نے پوچھا کیا کہوں. یہ تھے پوچھ کر چلنے والے, تمام صحابہ ایسے ہی تھے. اتنی سی بات بھی نہیں جانتے تو پوچھتے تھے, اور اتنی سی بھی نہیں جانتے تو پوچھتے تھے. اور آپ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سب الگ الگ جماعتیں بن گئیں. ان سے یہ پوچھ لیا کرو, ان سے یہ پوچھ لیا کرو, ان سے یہ پوچھ لیا کرو, ان سے سب پوچھ لیا کرو. جس کو دین پر چلنا ہو اور وہ سوال نہ کرے, وہ بھول جائے کہ دین پر چلتا ہے. نکلنا اس کی عادت ہے, نکلنا اس کی عادت ہے. ورنہ میں تو سمجھتا ہوں, ابھی صبح میں سے اٹھا نہیں جا رہا تھا. جب کو اٹھ جاتا ہوں تو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہوں, پھر تھوڑی دیر بعد بیمار ہو جاتا ہوں. بیماروں میں سب سے اچھا, مجھ سے زیادہ اچھا تو کوئی بیمار ہوگا ہی نہیں دنیا میں. نعمت. تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا یار اب تو میرے سے کوئی کام ہوتا نہیں, اب میرا جی چاہتا ہے کہ کہیں کسی مدرسے میں داخلہ لے کر پڑھنا شروع کر دوں. یہ سوال میرا آج کا نہیں ہے. جب میرے 5 بچے ہو گئے تو میں نے حضرت مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا تھا. ابھی میرے سارے بچے مکتب میں جا رہے ہیں, اور میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں بڑے حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مدرسہ تھا وہاں جونپور میں, وہیں حضرت مفتی صاحب بھی ہوتے تھے. تو میں نے کہا میں نے ان سے مشورہ کیا حضرت مفتی صاحب سے کہ حضرت میرا جی یہ چاہتا ہے کہ یہاں یا میں ایک چھوٹا سا مکان بنا لوں یا مکان کرائے پہ لے لوں, اور بچوں کے ساتھ میں بھی مدرسے میں ایڈمیشن لے لوں, داخلہ لے لوں. تو ہاں ذرا ایڈمیشن بول کے, میں بہت بیکار آدمی, کبھی یہاں رہتا ہوں کبھی وہاں رہتا ہوں. انگریزی سیکھنا بہت اچھی بات ہے, بولنا بھی اچھی بات ہے, لیکن بیانوں میں بتانا کہ ہم کو آتی ہے یہ اچھی بات نہیں. بیانوں میں بتانا. خود کی قیمت لگانے کے لیے نفس اتنے چور راستے سے آتا ہے کہ کسی بہانے میری تعریف ہو جاتی, چاہے میں انگریزی کا ایک جملہ ہی بول دوں. بڑا مشکل ہے اس سے بچ جانا. جو پوچھے گا, پوچھ کر شیخ سے علاج کرے گا, وہی بچ سکتا ہے. راستہ یہی بتایا قرآن حدیث نے.
پوچھو اہل علم سے، پوچھو اہل ذکر سے، پوچھو. اگر صحت چاہیے روحانی تو روحانی صحت کہاں ملے گی ان سے پوچھیں گے، اور جسمانی چاہیے تو جہاں ملے گی وہاں جا کے پوچھیں گے. کہ کسی شیخ کے پاس جا کے کہیں گے ہم کو بخار آ رہا ہے ذرا بتائیے کیا کروں. ہاں گناہ کا بخار ہے تو کہیں گے گناہ کا بخار چڑھ گیا ذرا بتا دیجئے. تو مشائخ تو آج بھی دنیا میں ایسے ہیں کہ آنکھ دیکھ لیا تو کابندگاہی کا بخار ہے، ایسے ایسے بیٹھ بیٹھ کے کپڑا سیدھا کر رہا ہے تو خود بینی کا شکار ہے. اور اگر آئینہ کے سامنے بیٹھ گیا ہے تو بار بار دیکھ رہا ہے تو پتہ نہیں کتنا اپنا شکار، اپنے نفس کا شکار ہے. عبداللہ بھائی بات صحیح ہو رہی ہے، شکیل شکیل کو سمجھا رہا ہے. دیکھو شیشے کے سامنے جتنے ٹائم دیکھنے کا جی چاہتا ہے دیکھو، اور اندر کا مرض پکڑو کہ تجھے خود بینی کا مرض لگ گیا ہے، خود ستائی کا لگ گیا ہے. سارے امراض سے گھرا ہوا دل ہے اور اپنے کو تندرست سمجھتے ہیں نماز پڑھ کے. بمبئی کے ایک مشہور ڈاکٹر، بہت مشہور اور معروف ڈاکٹر، جب وہ پڑھ کر نکلے تھے فارغ ہوئے تھے، اب تو بڈھے ہو گئے، اور بڑھاپا پورا اثر اس لیے رکھتا ہے کہ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں. ڈاکٹر کو پتا ہے کہ غصہ اس کو ہی نقصان پہنچاتا ہے، پھر بھی وہ غصہ کرے تو اس زمانے میں میری بات سنا کرتے تھے، میں پرانا ہی سیلس مین ہوں بہت، تو سنتے تھے بڑے آپ کی باتوں میں بڑا مزہ آتا ہے. میں کہا لیا کرو پھر مزہ کیا، مفت میں تو ملتی ہے، کوئی فیس تو دینا نہیں تم کو. تو ایک دن مجھ سے کہنے لگے آپ وہ رمضان میں 10 دن کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں نے ان سے آ کے بتا دوں گا کبھی بتا دوں گا. تو ایک دن ان کے یہاں پہنچ گیا تھا تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تو آپ کی کلینک پر آؤں گا تو نمبر لگتا ہے وہاں لگا کے بیٹھوں گا، لیکن اگر پہلے ہی آپ میرا احوال سنیں، گھر پہ بیٹھے بیٹھے آپ ہمارے یہاں آئے ہیں، تھوڑا سن کے جائیے تو وہاں پیچھے پیشنٹ کا ٹائم کم لگے گا. تفصیل آپ نے یہاں سن لیا ہے، وہاں بس آلہ لگا لیجیے گا، چیک کر لیجیے گا، ECG GCC کیا ہوتا ہے نا سب، وہ سب لگا لیجیے گا، دیکھ لیجیے گا. تو انہوں نے کہا اچھا کیا ہوا؟ ہاں نا ڈاکٹر صاحب دل میں مرض لگ گیا ہے، ہارٹ ڈیسیز، دل میں مرض لگ گیا. دل؟ ارے ہارٹ کا پرابلم ہے؟ میں نے کہا ہاں ہارٹ کا پرابلم ہے. یہ بھی کب سے ہوا ہے؟ میں نے کہا بہت ٹائم سے. بولے اتنے دن سے آپ میرے پاس جاتے ہیں آتے ہیں، کم سے کم آپ کو بتانا چاہیے تھا، اس میں غفلت اچھی چیز نہیں. میں نے کہا تو دھیان نہیں کیا تھا میرا، تو آج آیا. کہنے لگے اچھا بتا دیجیے تاکہ میں جلدی، کل آئیے آپ، کل آئیے کلینک پر، آج تو سنڈے، کل آ جائیے میں دیکھ لیتا ہوں. ہم نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ میں بمبئی چلا آیا تھا وطن سے، تو یہاں آتے ہی میں نے دھندا کاروبار نوکری سب شروع کیا تو مجھے ترقی دیا اللہ نے. پھر میں نے کارخانہ کھولا، میرا دھندا اچھا چلنے لگا. میرا فرنیچر کا کارخانہ آپ جانتے ہی ہیں، ان کا گھر بھی میں نے بنایا تھا. تو انہوں نے کہا ہاں وہ تو میں جانتا ہوں ماشاءاللہ اچھا چلتا ہے. میں نے کہا وہ چلتا ہے اس کی بات چھوڑیے، مجھے میرا پرابلم ہو گیا. بولے وہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا میرا کلاس میٹ تھا، بچپن کا دوست، محلے کا ساتھی، اس نے کہا یار تو وہاں سیٹ ہو گیا، سیٹل ہو گیا ہے تو مجھ کو بھی بلا لیتا. تو میں نے یار بچپن کی دوستی اس کا حق لگتا ہے تو اس کو بلا لیا. اب وہ جیسا میں سمجھدار تھا ویسے وہ بھی سمجھدار. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ کہنا ہے تو اپنا نام اس میں سے نکالو، اپنا نام لکھو شکیل میاں میں نادان ہوں، اور پوچھ کے دانا بن سکتا ہوں. یہ اس لیے وہ میں سمجھدار تھا. اب وہ آ گیا تو دوست آئی، اس نے پورا کام سنبھال لیا. اب میں تبلیغی آدمی، قربانی اللہ کو بہت پیاری ہے، مگر جذبات کی قربانی پیاری ہے، خالی وقت کی قربانی پیاری نہیں ہے. اگر جذبات قربان کرنا آیا کہ اللہ کا حکم یہ کہتا ہے بدنگاہی مت کر، تو تم نے گلا گھونٹ دیا اپنے جذبات کا.
اس کا نام قربانی ہے. ہجرت اس کا نام ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو، اس کا نام ہجرت ہے. اہل علم سے تعلق جوڑو ورنہ جاہلوں کے ساتھ رہ کے جاہل ہی رہ جاؤ گے. پھر وہ جو بولے گا سب سچ سمجھو گے جس کو دنیا دیکھ رہی ہے. اب سے سدھر جائیں ہم. تو میں نے کہا بھائی میں تو تبلیغی آدمی، تو میں نے کہا بھائی اچھا ہے پورا قائم سنبھال لیا ہے، اس لیے میں 3 دن بھی لگاؤں گا، مہینے میں 10 دن بھی لگاؤں گا، 40 دن بھی لگاؤں گا، 2.5 گھنٹہ بھی لگاؤں گا، 8 گھنٹہ بھی لگاؤں گا. اب اس نے پورا کارخانہ جب سنبھال لیا، کسٹمر سے اس کے تعلقات ریلیشن بن گئے، اور بیپاریوں سے، کاریگروں سے، اس نے بازو میں ایک جگہ کرائے کی لے لیا ہے، اور یہ پورا نیا کارخانہ اپنا بیٹھ گیا کرنے کے لیے. اب میں تو سب بھول گیا ہوں، میں تو اللہ کے راستے میں قربانی دے رہا تھا. علم کی روشنی بتائے گی کس کا نام قربانی ہوتا ہے. بقرعید کے 3 دن کی قربانی روز دینے لگو، آج قربانی تو پھر کیا ہوگا؟ ہر آدمی اپنے حالات کے اعتبار سے دینی اعمال کا مکلف بنایا گیا ہے. کچھ اعمال ایسے ہیں جس کا نام فرائض میں سے ہے، وہ ہر ایک مکلف ہے اس کا، لیکن پھر بھی اگر حالات بدل جائے تو مفتی بتائیں گے اب کیا کرنا ہے. پوچھے بغیر سمجھانے لگے. حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب کا جملہ میرے کانوں میں گونجتا ہے، میں بہت گیا ہوں، بہت سنا ہوں. فقیر چلا ہے بانٹنے، کیا کہتے تھے؟ اب بھی کہتے ہوں گے، اب تو میں بہت کم سنتا ہوں. فقیر چلا ہے بانٹنے. جس کا نام چاہے قربانی رکھ دیا، جس کا نام چاہے ہجرت رکھ دیا، جس کا نام چاہے نصرت رکھ دیا، اور جس کا نام چاہے مجاہدہ رکھ دیا. آج اجتماع کے دن ہے اور مرکز پہ گئے ہوئے، اور ساتھیوں سے کہہ دیا ہے دیکھو گرمی بہت ہے، پنکھے کے نیچے بستر لگا دینا، پہلے سے کور کر لینا. کیا ہے؟ گرمی بہت ہے. وہ دیکھا نا ویسٹ کی کھڑکی جو کھل رہی ہے اور رائٹ میں اس کے وہاں بستر لگا دینا. مجاہدہ کرنے گیا ہے. ارے میرا مضمون بدل جائے گا، میں کہاں چلا گیا. مجاہدہ کرو، روز کرو، گناہ چھوڑو، شکیل میاں گناہ چھوڑو. دل نفلوں کرنا چاہے نفلیں پڑھو، دل تلاوت کرنا چاہے تو کرو. حضرت جی فرماتے تھے جی چاہے تو بھی کر، جی نہ چاہے تو بھی کر. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جی چاہے تو بھی کر، کیا کر؟ نیک اعمال کی طبیعت نہیں چلتی. جی چاہے تو بھی کر، جی نہ چاہے تو بھی کر. جی چاہے پر کیا تو من چاہی کیا، اور جی نہ چاہے پہ کیا تو رب چاہی کیا. ہم تو ہر جگہ من چاہی کر رہے ہیں. دیکھ لے بہت اچھی ہے، دیکھ لے بہت اچھی ہے تو دیکھ لیا. یہ بھی بہت اچھی ہے تو کہا اس کو بھی دیکھ لیں گے. بولے وہ بھی بہت اچھی ہے. اچھا کسی دن خراب دکھایا آپ کو اس نے؟ ارے جو مرض سے پھیلا اس کی بات تو تھوڑی سی آئے گی. اور مجھ سے بھی کہتا رہا ہے یہ بہت اچھی ہے، یہ بہت اچھی ہے. اور میں کہتا ہوں آپ لوگ سے بھی کہتا ہوگا. جو مرد ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو مرد ہے ان کو کہتا بہت اچھی ہے. آپ لوگ سے کہتا ہے؟ ارے بولو ابھی پھر سے بولو. آواز بڑھتی جا رہی ہے. یہی بیٹھے بیٹھے مرد ہو رہے ہو کیا؟ بلوغت کا سلسلہ شروع ہوا ہے ابھی یہاں. میں نے پوچھا اس سے، شیطان سے، کہ یہ سب اچھی ہیں، ایک بھی تو خراب نہیں ہے، تو خراب گئی کہاں؟ تو تیرے نکاح میں، تیری گھر والی. اب سچ بتاؤ اللہ کو حاضر ناظر جان کر، گھر والی اچھی لگتی ہے کہ باہر والی اچھی لگتی ہے؟ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس سے ہجرت کر جاؤ. یہی قربانی دے دو. خدا منٹوں میں ملتا ہے، گھنٹوں نہیں. ایک گھڑی میں خدا مل جائے گا، ہر سانس میں خدا ملتا ہے. لیکن جب اپنی فکر آئے گی تب نا، ہم تو اتنے اچھے ہیں کہ ہمیں برا کوئی کہہ نہیں سکتا. کہہ کے تو دیکھے، ایک جملہ بول کے تو دیکھے، سر سے پاؤں تک آگ لگ جاتی ہے. مجھے کہہ دیا، مجھے کہہ دیا. 100% نقش قدم پر ہے، ظاہر میں مسلمان و ایمان والا ہے، لیکن فرما برداری نفس و شیطان کی کر رہا ہے. اس کے ایمان کا انکار نہیں کیا جا سکتا. وہ اللہ جانے، وہ جانے. لیکن زندگی 2 قسم کی ہو گئی. تو جانتا ہے، دیکھتا ہے، اے اللہ تو دیکھتا ہے، اپن سب کر ڈالیں گے.
کہ عزت بے عزت تو کل ہونا ہوئے گا نا، بھول جاؤ اس کو. بے عزتی کا کام دنیا میں بے عزت کرائے گا. آج نہیں تو کل ہوگا، کل نہیں تو پرسوں ہوگا، نہیں تو مرنے کا ٹائم ہوگا. اپنے اس جذبات کو دکھانا پڑے گا. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کیا کہا، ڈاکٹر صاحب اس نے کھول لیا، اب اس کا سارا دھندا چلنے لگا، اور میں تو آ کے بیٹھوں تو اب نیا گراہک تلاش کروں، نیا پورا سیٹ اپ ہوگا میرا تو، اور اس کا تو شان سے چل رہا ہے. تو میرے دل میں اس سے جلن ہو رہی ہے، حسد ہو رہا ہے. کہاں ہو رہا ہے؟ اچھا یہ ہوتا کہاں ہے؟ ارے اہل علم بیٹھے کہاں ہوتا ہے؟ تو دل کا ہی مرض ہے نا. اور یہ ڈاکٹر صاحب دل کا علاج کرنے والے ہیں اور کہہ رہے ہیں بہت معاملہ سیریس ہے، ہارٹ نہیں، فوراً کل آئیے میں دیکھتا ہوں آپ کو. تو میں نے کہا پھر میں کل آتا ہوں. تو آپ وہ کیا کیا لگاتے ہیں نا، وہ کچھ ECG نکالتے ہیں پھر، اور آلہ بھی لگاتے ہیں، بلڈ پریشر چیک کرتے، کیا معلوم کیا کرتے ہیں. میں کل جلدی سے چیک کر لیجیے گا اور جلدی کوئی دوا لکھ دیجیے آپ کے کہنے کے مطابق کہ بیماری اچھی نہیں ہے. ایسا دیکھنے لگے مجھے. میں نے آپ کیوں اتنے پریشان سے ہو رہے ہیں؟ جو ہے میرے دل میں، آپ تو تندرست ہے نا، آپ کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہیں؟ دوا لکھیے گا کل ہم کو. کہ اس کا علاج تو ہمارے یہاں نہیں ہوتا. تو میں نے کہا اس کو بیماری کہیں گے کہیں گے، میں اسی علاج کے لیے گرینی جاتا ہوں. جواب کبھی بہت پہلے جلدی سے نہیں دیا جاتا ہے، ماحول بنا کے جواب دیا جاتا ہے. اور اس پہ بھی کوئی مضمون آئے گا تو میں مضمون نہیں بیان کروں گا، میں سمیٹنا چاہتا ہوں. جتنا کہا شکیل کے لیے نافع ہے، آپ کے لیے بھی ہے. پھر میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں یہاں لے لیتا ہوں گھر کرائے پر، یا تو بنا لوں گا گھر، اللہ کا دیا ہوا ہے، اور یہیں مدرسے میں بچوں کا نام لکھاؤں گا اور میرا بھی لکھاؤں گا اور پڑھوں گا. اور حضرت میں حفظ نہیں کروں گا. کیا کہا؟ حفظ میں بہت ٹائم لگ جائے گا. نورانی قاعدہ پڑھ کر قرآن صحیح کروں گا اور عالمیت کا کورس کروں گا. اچھا، یعنی ابھی سے اچھا کا انداز تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ اچھا کہہ رہے ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں. بیٹا اچھا مولوی بن کر کیا کرو گے؟ تو میں نے کہا دین کا کام. بولے ابھی کیا کرتے ہو؟ تبلیغ میں جاتے ہو؟ جی جاتا ہوں. خانقاہ میں آتے ہو؟ جی آتا ہوں. مسائل پوچھتے ہو؟ حضرت آپ تو جانتے کتنا پوچھتا ہوں. جاؤ اپنی حلال دنیا کماتے رہو اور اسی طرح دھیرے دھیرے سیکھتے رہو، سب سیکھ جاؤ گے. اور آج تو کھل کر مشاہدہ ہوتا ہے شکیل کی حالت کو دیکھ کر کہ جن باتوں کو سن کر آپ چونکتے ہیں، چونک جاتے ہیں نا، وابا کرتے ہیں نا. میں چاہوں نہ چاہوں ایک الگ بات ہے، کرتے ہیں نا، فائدہ ہو رہا ہے نا، زندگیاں بدل رہی ہیں نا. ہاں تو آج سمجھ آئے کہ اہل اللہ کی نگاہ کہاں ہوتی ہے. بولے جو تو نقطے نکالتا ہے آج بیٹھ کر، جب عالم بنتا تو کہتا میرے جیسا کوئی عالم نہیں ہے. اب کہتا ہے میرے جیسا کوئی جاہل نہیں ہے، مگر اللہ کی مہربانی، اس کی شریعت کے سیکھنے کی برکت سے آج بھی علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، عمل میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور احساس یہ ہوا چل کر کہ صرف 10% کا دیندار ہوں گا. اگر میری دینداری کو باقاعدہ تجزیہ کیا جائے اور انالائسس کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں تو پتہ چلے گا کہ شکیل تو 10% کا بھی دیندار نہیں ہے، اور جتنی دینداری دکھ رہی ہے اس میں بھی فیل ہے. ورنہ تو کہتا یہ میرا علم بولتا ہے، کیونکہ ابھی تو کہتا ہے سوچتا ہوں قرآن میں کہیں ہے. پہلے تو قرآن کی آیت زور سے پڑھ کے سناتا اور کہتا میرے جیسا مفسر ہے کیا. شیطان علم کی روشنی میں لوٹتا ہے، جہل میں پڑے ہوئے کو نہیں لوٹتا. وہ تو جاہل ہی ہے، اس کا تو کہا ایمان کا کیا ٹھکانا ہے. وہ تو کبھی بھی لوٹ چکا ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، ایمان والوں میں نام لکھا رہتا ہے. اور جس کو دیندار دیکھتا ہے
اس کو دینی مزاج کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ قدم بڑھا کر اس کی ہمدردی کے بول بول کر اور وہ عمل کر لے تو اس کو ثابت کر کے کہ میں تیرا ہمدرد ہوں، نفس اس کو اپنا دوست بنا رکھا ہے، اس کو نفس سے دوستی ہو جاتی ہے۔ سنو میاں شکیل، سنو آپ حضرات بھی سنیں، اس کو نفس سے، اس کے ہمدردی کے بول سے اس کو نفس سے دوستی ہو جاتی ہے۔ اب اس کی اتنی دوستی ہوتی ہے کہ جب اس کو کچھ کہا جاتا ہے، اس کو نہیں اس کے نفس کو کہا جاتا ہے تو اس کو بڑا برا لگتا ہے، ایسا کھڑا ہوتا ہے فن کاڑ کے، مجھ کو یہ نفس کا پکا غلام اور دوست ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے تھے، سن لو میاں تمہاری طلب کی برکت سے آ رہی باتیں، بڑوں کی باتیں، فرماتے تھے جب میں ان کو ڈانٹتا ہوں تو یہ سمجھتے ہیں میں ان کو ڈانٹتا ہوں، اور میں ان کے نفس کو ڈانٹتا ہوں۔ کس کو ڈانٹتا ہوں؟ اٹھاؤ کتاب سب۔ لیکن انہوں نے اپنے نفس سے اتنی دوستی کر رکھا ہے کہ ان کو بہت برا لگ جاتا ہے۔ ارے میری نہیں مانیں گے تو ان کی تو مانیں گے نا۔ اور صحابہ کتنے چوکنا رہتے تھے، اتنا سا خیال بدلا ہے، اتنا سا، جس کو شریعت فیصلہ کر کے نہیں کہے گی کہ یہ آدمی بدل گیا، اس نے غلط سوچا یہ بدل گیا، شرعی فیصلہ ایسا نہیں ہوگا۔ بہت سارے مفتی بیٹھے، میں بولتا ہوں اگر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جا کر اپنے بچوں میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت رہنے والے جذبات اور دل بچوں میں جا کے بدل جائے تو کیا اس کو شرعی کوئی جرم قرار دیں گے کوئی مفتی؟ نہیں نا، کوئی مفتی فتویٰ نہیں دے گا شرعی جرم ہے۔ لیکن ہم کو ڈانٹا اور ہم نفس کے ساتھ دوستی کر کے اس کی سچی بات پر اندھا اندھا تیشا کھاتے ہیں تو یہ تو واقعی قابل علاج، قابل رحم ہے۔ اور بہت دفعہ سنایا ہے، مختصر میں کہتا ہوں، ابا بھی ڈاکٹر، اماں بھی ڈاکٹر، بھائی بھی ڈاکٹر، بھابھی بھی ڈاکٹر، بہن ڈاکٹر، بہنوئی ڈاکٹر، اور بہت بڑا ہاسپٹل، ان کا جتنے شعبے ہیں، خان سر سے بڑا آج کل کہنے کے لیے، خان سر سے بڑا، باہر کی مشین ہے، باہر کے ڈاکٹرز۔ لیکن اسی خاندان میں اسی بڑے ڈاکٹر کا جس کا اسپتال ہے، اس کا بیٹا مریض ہے تو اسپتال میں دن بھر بیٹھا رہے تو اس کا علاج ہو جائے گا، تندرست ہو جائے گا؟ کہاں دھوکے میں پڑے؟ اعتکاف اللہ کی قسم سنت ہے، مستقل سنت ہے، مگر کرنا کیا ہے؟ یہاں بریانی کا چاول بہت اچھا ہوتا ہے، وہاں گوشت کی بوٹی بہت اچھی ہوتی ہے، وہاں شربت بہت اچھا ہے، وہاں نان دوسرے شہر سے آتی ہے، یہاں اتنے لوگ بیٹھتے ہیں، یہاں اتنے لوگ بیٹھتے ہیں، اس لیے بیٹھ رہے تھے۔ اسپتال میں اسپتال کے مالک کا بیٹا بیمار ہے، وہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ علاج نہ پوچھے تو اس کا علاج ہو جائے گا اس ماحول میں؟ اللہ کے واسطے سمجھو مسئلے کو، اللہ کرے شکیل سمجھ جائے۔ ہر لمحہ دیندار رہنے کا مطالبہ ہے اللہ کا، جتنے لمحے بے دینی اتنی ہدایت سے ہٹے، جتنا ہدایت سے ہٹے اتنے نفس شیطان کے شکار ہوئے۔ شکار بن کے جی رہے ہیں یا اللہ والے بن کے جی رہے ہیں؟ خود کی قیمت لگا دیا، اس سے بڑا کوئی شکار نہیں۔ ہر جب کوئی کہنے لگے کہ میں نے تو آپ کے اخلاق کا امتحان لیا تھا تو فرمایا کیا؟ ارے یہ تو کتے کی صفت ہے، یہ تو کتے کی صفت ہے۔ ہم تو ولیوں کے سردار بنے پھر رہے ہیں، کتے کی کیا صفت ہے؟ ہم تو کون ہے؟ ولی نہیں، ہم تو ولیوں کے سردار بن کے پھر رہے ہیں۔ ہم کو کوئی خراب کہہ دے ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہیں اتنے اچھے، ہم برداشت کیسے کریں گے؟ کہتے ہیں ہم اپنے کو فقیر کہیں گے مگر تم ہم کو مالدار کہنا۔ ہاں بھائی واہ، ایک دفعہ کہہ دیا تھا ایک صاحب کو فقیر، لکھنے لگے تھے، ارے بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ ان کی کیا بات تھی، وہ تو مٹا چکے تھے، واقعی فقیر سمجھتے تھے، یہ جھولا لے کے جانے والے نہیں سمجھتے تھے۔
وہ تو مٹائے ہوئے تھے، بچپن سے ہی مٹا دیا، اس لیے وہ دیکھتے تھے کہ میں اعمال کے اعتبار سے بالکل فقیر ہوں. تو زبان سے بتاتا ہے فقیر، وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کے کہتے تھے میں تو فقیر ہوں. اپنے دل میں جھانک کے دیکھتے تھے بولے مائیت الہی جیسی ہونا چاہیے، قلب نہیں، میں تو ابھی فقیر ہوں. علماء بہت سارے آئے ہیں، جتنی بات میں نے کہا اس میں جتنی غلط ہو میں سب کے سامنے توبہ کر لوں، اس لیے ذرا جلدی سے بتا دیجئے، اور بات میں جلدی ہی ختم کروں گا. مجھ سے زیادہ پریشانی میرے دوستوں کو، جو محبت کرتا تو اس کو تو ہوتی ہے، اس کو ہوتی ہے، لیکن ابھی کچھ دن مر جائیں گے، کھپ جائیں گے. کوئی سن لے گا، کوئی نہیں سنے گا. تو شکیل کے دونوں کان بہت نزدیک ہیں، یہ سن لے اور سدھر جائے تو میرا تو کام بن جائے. یہ سب باتیں قابل عمل ہیں، مگر کیوں نہیں پوچھتے. اور یہ جتنی باتیں کہی گئی ابھی تک، یہ اپنی روح کو مینٹین کرنے کی باتیں ہیں. کیا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے روح کو، اللہ نے بنایا جسم کو. اللہ نے 1 مہینہ فارغ کیا اس بات کے لیے، کس کے لیے؟ سب کے لیے، کہ اپنے اوقات کی ترتیب بناؤ. میں نے تم کو بنایا ہے، میں نہیں چاہتا تمہاری جسمانی صحت خراب ہو، اور میں نہیں چاہتا روحانی صحت خراب ہو. اور 11 مہینے تم نے بہت بد پرہیزی کیا ہے. اب 1 مہینہ پرہیز کے ساتھ گزارو. پرہیز کرنے والے کا نام ہے متقی. کیا ہے پرہیز کرنے والے کا نام؟ 1 مہینہ پرہیز کرو. میں نے تم کو بنایا ہے، مجھ سے زیادہ فکر کسی کو نہیں ہوگی کہ تم صحت مند رہو. مگر دنیا میں تو تم کو کوئی انجینئر سرنیم والا مل گیا اور تم اس کے پاس گئے اور تم وہاں بیٹھ کر بات کرنے لگے. گھر میں کہاں تھے؟ مینٹیننس بل دیا کرتے تھے ان کے پاس. وہ ٹریزرر تھے، سوسائٹی کے خزانچی تھے، تو ان کے ہاں ہر مہینے جا کے پیسے دینے پڑتے تھے. تو میری باتوں میں ان کو بہت مزہ آتا تھا، میری باتوں میں ان کو بہت مزہ آتا تھا. تو اگر میں کسی سے پیسے بھیج دوں اور نہ جاؤں تو ان کی مسز ایسے دوپٹہ اسکارف بنا کے پورے سینے پر ایسے ڈھک کر اور جالی دار دروازے میں سے، اس سے 1st فلور پر، میں 2nd فلور پر، بہت سمجھدار تھیں اور اذان ہوتی تو سمجھ جاتی تھی اب شکیل بھائی اوپر سے نیچے اتریں گے، تو جالی میں سے دیکھتی تھی وہاں. اور جیسے اترتا تھا، شکیل بھائی مسٹر انجینئر گھر پہ ہیں، آپ نماز پڑھ کے آئیے، میں دیکھ رہے ہوں اتنے دن ہو گئے آپ آتے نہیں، اور ہم لوگوں کو آپ کی اچھی باتیں سننے کا شوق رہتا ہے، ابھی آئیے نماز پڑھ کے جلدی آئیے. مسٹر انجینئر ہیں. کیوں کہا؟ کیونکہ جب مسٹر انجینئر نہیں تھے اور میں بل پیمنٹ کرنے گیا تھا، انہوں نے کہا آئیے بیٹھیے. ہم نے کہا انجینئر صاحب ہیں؟ کہا نہیں. تو میں نے کہا آپ کے کور رکھ لیجئے، ان کو دے دیجئے گا. اور ہمارا دین، ہمارا دھرم سکھاتا ہے جس گھر میں نامحرم عورت ہو، یعنی میری ماں نہیں ہے، جو محرم کی بات تھی بتایا میں نے، تفصیل میں نہیں جاتا، اس گھر میں نہیں جانا، اکیلے نہیں رہنا چاہیے. اچھا ایسا بتاتے ہیں. اس لیے پھر انہوں نے کبھی اکیلے رہ کر نہیں کہا کہ آنا. مسٹر انجینئر ہیں آئیے. اس میں جب انہوں نے نیم پلیٹ دیکھا تھا تب آنا جانا بہت ہو گیا نا. آپ پہنچ رہے ہیں وہاں پر کہ نہیں؟ تو کہنے لگے ایک دن شکیل بھائی جب ہم لوگ یہاں آئے سوسائٹی میں اور نام دیکھا اتنے مسلمان، تو ایک پارسی، ایک کرسچن، ایک پنجابی، ایک مدراسی، باقی سب مسلمان. 16 پلیٹ تھے. بولے بہت ڈر لگا، آپ ان تو پھنس گئے میاں بھائی کے بیچ میں، کیا ہوگا پتہ نہیں، یہ کیا کریں گے پتہ نہیں. تب مسٹر انجینئر کی ڈیوٹی جب رات کی ہوتی، بڑی کمپنی میں کام کرتے تھے، تو میں اپنے ڈیڈی کو گرانڈ روڈ سے بلاتی تھی، ڈیڈی یہ میاں بھائی لوگ کا کوئی ٹھکانہ نہیں، آگے یہاں رہو رات میں.
میں نے پوچھا بھابھی جی اب کیا خیال ہے؟ کہنے لگے تو اب تو اتنا اطمینان ہے کہ جوان بچی کو آپ کے گھر جا کے چھوڑ کے جاتی ہوں، اطمینان رہتا ہے کہ یہاں میری بیٹی محفوظ ہے۔ اور ایک دن کہنے لگی اور آپ کی بیٹی جو تعلیم کرتی ہے نا عشاء کے بعد، میں آتی ہوں نا، سنتی ہوں نا، یا عصر کے بعد کوئی ٹائم رہا ہوگا میں بھول گیا، میں سنتی ہوں اور تعلیم سے مجھے بڑا نفع ہوا۔ کون بول رہا ہے؟ مجھے بہت فائدہ ہوا۔ میں نے کہا کیا فائدہ ہوا؟ درمیان میں ایک بات اور بولوں؟ بولے تیرا تو ہر دم ہی درمیان ہوتا ہے، دسترخوان لگا تھا، ایک صاحب کھائے جا رہے تھے، اور کچھ لوگ ایسے جو نہیں کھاتے تو ان کو ایسے ہی چلانا ہوتے کہ کتنا کھائے گا پتہ نہیں۔ تو ایک نے اس میں کہہ دیا کہ بھائی درمیان میں پانی پینا سنت ہے، تو اس نے کہا درمیان ہونے تو دو، حالانکہ ایسا سنت نہیں ہے لیکن، تو بولا اسی تیرا درمیان ہے، یہ درمیان ہوگا کب؟ آپ کو ہنساتا ہوں، آپ کو رلاتا ہوں، آپ کو ڈانٹتا ہوں، آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ میرے جذبات کو سمجھے۔ اگر اتنی محبت سے آ کر ایسی باتیں سن کر آپ بھی نمونہ نہیں بنے تو کیا ہوگا؟ جب شرعی مزاج کے ساتھ شریعت پہ چلنا شروع کریں گے تو جہل کا اتنا بڑا غلبہ ہے کہ ہر ایک کو آپ سے اختلاف ہوگا۔ اختلاف کا حل کیا ہے وہ سب پوچھئے نا، بتاؤں گا انشاءاللہ اللہ کی دی توفیق سے۔ پوچھا ہے سب پوچھا ہے۔ تو میاں بھائی تو آگے چلے گئے اور وہ بھی چلے گئی، اور بات وہ تھی ایک یہ کہ بنانے والا اپنی بنائی ہوئی چیز کی حفاظت کیسے ہو اور خراب جلدی سے نہ ہو، اور لے جانے والا پورا نفع اٹھائے۔ انسانیت زندہ جہاں ہے وہاں چیزیں ایسی ہی بنتی ہیں، اور جہاں انسان شیطان بن گیا ہے وہاں گارنٹی 10 سال سے پہلے خراب ہو جانے کی نہیں دیتے۔ 10 سال میں گارنٹی کا مطلب کہ 10 سال پورا ہو جائے تو دوسری فریج خریدنے کے لیے آ جانا۔ اب آگے کی امید مت رکھنا، ہم نے بنایا ہی ایسا ہے کہ 10 سال میں، پہلے 10 سال کی گارنٹی کا مطلب 15 چلے گی، 20 چلے گی، پتہ نہیں کتنی چلے گی۔ اب تو کہتے ہیں چائنا آئٹم ہے، چلے تو شام تک ورنہ تو چاند تک، کیا کہتے ہیں؟ پہلے اچھی نیتوں سے مال بنتا تھا، اچھی نیتوں سے بیچا جاتا تھا، اچھی نیتوں سے لوگ خریدتے تھے، اچھی نیتوں سے استعمال کرتے تھے، پھر وہ اچھا بہت دن تک رہتا تھا۔ اور جس کے پاس اتنی اچھی نیتیں ہوتی ہیں وہ اچھا انسان بن جاتا ہے۔ اپنے بارے میں ذرا نیتیں تلاش کرو شکیل میاں، اپنے ہر عمل میں نیت تلاش کرو، تب تو اچھے بنو گے۔ اور ایک بات کہنی ضروری ہے کہ انہوں ڈاکٹر صاحب کو تو میں نے وہ جواب دے دیا تھا، اور اس کے بعد وہ سلسلہ چلا اور بہت دنوں تک چلا، جب تک میں چلتا رہا تب تک وہ چلتا رہا۔ وہ ایک ایسے ڈاکٹر ہیں کہ ساتھ میں ان کے کوئی بیٹھی ہوگی یا بیٹھا ہوگا، وہ اس کو ٹرینڈ کر رہے ہوں گے، جو کچھ ہوگا پیپر پہ وہ لکھے گی، یہی ہوتا ہے نا، یہ لکھو، یہ لکھو، یہ لکھو۔ کبھی کبھی ڈاکٹر سوال بھی کرتا ہے کون سی دوا لکھنا چاہیے، تو بولے کہ سر میری تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، غلط ہے تو نہیں یہ نہیں یہ۔ لیکن جس سے دل کا علاج کرنا جاتے ہیں، جن کو مشائخ میں اللہ نے قبول کیا ہے، اور وہ دل کے چھپے ہوئے چور اور امراض کا علاج کرنے والا وہ صحیح مرید جو اللہ کے راستے میں چل کر اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، چل کر نہ دھوکہ کھا رہا ہے نہ دھوکہ دے رہا ہے۔ ارے کچھ سمجھ میں آیا شکیل؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ اللہ کے راستے میں چل کر اللہ تک پہنچنا چاہ رہا ہے، نہ چل کر دھوکہ کھا رہا ہے نہ چل کر دھوکہ دے رہا ہے۔ وضاحت تو آپ حضرات ہم سے زیادہ اچھی کر لیں گے، کر لیجئے گا، لیکن اپنے کو ٹارگٹ بنا کر کیجئے گا۔ تو یہ شیخ سب سن لیتا ہے، اکیلے سنتا ہے یا پڑھ لیتا ہے۔ تب کسی نے کہا ایسی بات جو اس کی پارسائی کے اعلان کے خلاف ہے۔ جملہ دیکھیے گا۔ اب اس نے پوچھنا چاہا
اس نے پوچھنا چاہا کہ مجھے موبائل دیکھنے کا مرض ہے، لیکن وہ ایک دینی بڑی پوسٹ پر ہے اور لوگوں کو دین سمجھا بھی رہا ہے، اس کو لوگ دیندار سمجھ بھی رہے ہیں، اب یہ سوال کرنا اس کے شیخ سے اس کی جان پر آتا ہے۔ یہ جان پر آنا بہت اہم بات ہے شکیل میاں۔ اس کے نزدیک یہ ہے کہ ہم اسی مرض کے ساتھ مر جائیں گے، لیکن دنیا میں شیخ کے سامنے بھی بے عزت نہیں ہوں گے، تو پھر عزت کا متلاشی نہیں ہے، ذلت ہی حصے میں آئے گی۔ غلط بیان کروں تو مفتیان اکرام مجھے کہہ دیں کہ تو غلط بول رہا ہے، جو کیا وہ لکھا جا رہا ہے، ذرے کے برابر بھی لکھا جا رہا ہے۔ تو ایسوں کی تسلی کا سامان یہ ہے کہ دنیاوی مثال سے ایک بات سمجھ لو، ڈاکٹر کے یہاں بڑی لائن ہے، بہت لوگ بیٹھے ہیں، ان کو نمبر دیا گیا، اتنے نمبر کے بعد یہ، اتنے نمبر کے بعد یہ، اتنے نمبر کے بعد یہ۔ اس میں اچانک کوئی ایک آدمی بھاگتا دوڑتا آتا ہے اور جو باہر بیٹھی رہتی ہے اسے کہتا ہے پلیز مجھے ڈاکٹر سے ملے دیجیے۔ بھائی نمبر ہے، سب کا نمبر ہے، پلیز مجھے ایک بات خالی کہنی ہے، مجھے کہہ کے نکل جانے دیجیے۔ اور زور سے بول رہا ہے، سبھی سن رہے ہیں۔ ہاں میری امی پہ ہارٹ اٹیک آیا ہے، اس لیے میں ڈاکٹر سے کہہ تو دوں۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ان کو جانے دو، ان کو جانے دو، کہیں گے لوگ۔ اور پھر وہ ڈاکٹر جو چھوڑ کے چلا جائے گا تو وہاں جا کے دیکھے گا مریض کو، کیا کھایا تھا کہ بیمار ہو گئی ہو؟ ایک دن میں تھوڑا ہی ہوا ہے، کچھ بھی کھاتی رہی ہو اس لیے بیمار ہو گئی ہو، یہ بولے گا ڈاکٹر؟ نہیں بولے گا نا۔ پوری توجہ ہوگی کہ اچھا کیسے ہوگا۔ اللہ کی قسم، مشائخ کی دنیا میں حقیقی شیخ کتنے بھی برے حال میں آ جائے مرید، سوائے اچھی نگاہ کے کبھی نفرت کی نگاہ نہیں ڈالتا، بلکہ موازنہ کرتا ہے، مطلب مخلص ہے۔ کیا کہتا ہے؟ جب مرض سنتا ہے تو کہتا ہے مخلص ہے، یہ اللہ والا بننا چاہتا ہے۔ اے اللہ یہ مرض میرے اندر ہوتا تو میں تو چھپا کے بیٹھا ہوتا، یہ تو مجھ سے 1000 گنا اچھا ہے۔ ارے سن رہے ہیں، جہاں نفس ڈرا رہا ہے وہاں سے نکال رہا ہے شکیل کو۔ ہاں یہ چھپا چھپا کے مت رکھ، یہ سیریس پیشنٹ بن جائے گا۔ یہ تو بڑے پیار سے لے کے چلتے ہیں اور پھر رات میں روتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب کے طالب علموں میں جوان طالب علم جو اس وقت شاہ وصول اللہ صاحب کے پاس رہا کرتے تھے، جب کوئی مطبخ نہیں ہوتا تھا، طالب علم پڑھ لیا کرتا تھا اور کسی گھر میں گاؤں میں ان کے یہاں ان کے یہاں کھانا طے ہو جاتا تھا۔ یہ دستور دھیرے دھیرے بدلا ہے، اور کوئی سب بڑے ہوتے تو سب کسی نہ کسی مسجد میں، اگر گاؤں میں کئی مسجد ہو تو امامت کرتے تھے۔ اس میں پڑھنے والے لڑکوں میں ایک لڑکا جو روز وہاں بیٹھتا تھا پڑھتا تھا، حضرت اس کو دیکھتے تھے ابھی، اور اب حضرت ایک نئی بات کہنے لگے، اور مثال کے طور پر اس کا نام نسیم سمجھ لو کہ ہمارے حضرت نے نسیم ہی نام اس طرح سے رکھ دیا تھا۔ تو نسیم کہاں ہو؟ آنکھیں کھولو۔ کبھی کہتے نسیم تمہارا دل کہاں ہے؟ ادھر دیکھو۔ یعنی نسیم کی باڈی لینگویج سے پتہ چل رہا ہے کہ پڑھنے میں اس کا دماغ یہاں حاضر نہیں ہے۔ جب کئی دن ہو گیا تو تنہائی میں جا کر اس نے کہا حضرت آپ کو تو پتہ ہی چل گیا، اور مشائخ تو ہم نے بہت سے دیکھے ہیں جو 2 بول سے پتہ چلتا تھا، آنکھ دیکھتے تھے بولتے تھے، بیٹھتا اٹھتا تھا تو دیکھتے تھے، ورنہ دسترخوان وسیع رکھ کر کھلا کر پڑھ لیا کرتے تھے پوری کتاب۔ اس کی زندگی کس رخ کو گزر رہی ہے، اور آج بھی دنیا میں نہ ہو تو یہ طریق بند ہو جائے گا، اور یہ شریعت قیامت تک کے لیے زندہ ہے۔ ہم پہنچے تو ایسی جگہ پر، لیکن محتاج بن کے جائیں گے تو کچھ ملے گا۔ جب مالدار بن کے جا رہے ہیں تو کیا ملے گا کہ میں تو گھسا پڑا ہے، تو خدا آئے گا کہاں؟ اس سے زیادہ گندگی کہیں ہوتی نہیں۔ ایسے دل سے زیادہ کوئی دل گندا نہیں ہے جہاں میں ہے،
وہی شیطان کے پاس ہے، آج تک ہے. اور مشائخ اس کو اشارے سے کنائے سے ٹھیس پہنچا کے نکالتے، تب نکلتا ہے یہ بڑی مشکل سے. کچھ دنوں کے بعد احساس ہوتا ہے کہہ تو مجھ کو ہی رہے ہیں، میں کب سدھروں گا. اور اگر اس نے دعا کا ہاتھ بڑھا کر اللہ سے مانگنا شروع کر دیا کہ اللہ میری اصلاح کیسے ہوگی، میں تو نہیں سمجھ پا رہا ہوں، آپ کر دیجئے، پھر سب ڈالیں گے. تو کیا کہا تھا شاہ صاحب نے طالب علم سے؟ یعنی محسوس کر لیا کہ اس کا دل پڑھنے میں نہیں لگ رہا ہے. اس نے جو بات چھپا کر رکھا تھا، اس کو خیال ہونے لگا کہ حضرت جان گئے. کیا خیال ہوا؟ اس لیے اب حضرت کے پاس جا تنہائی میں کہا اس نے، ڈرو مت علاج کر لو شکیل میاں، ڈرو مت علاج ہو جائے گا، مرنے کے بعد علاج نہیں ہوگا، ابھی مت ڈرو شکیل، بتا دو ہو جائے گا. شیخ سب سے پہلے اس مرید کے جو گنہگار ہوتا ہے اس کو سیریس سمجھتا ہے، مخلص سمجھتا ہے. اخلاص کا ٹائٹل سب سے پہلے ایسے مرید کو دیتا ہے. یہ خدا کو چاہتا ہے، ساری رسوائی ہو جائے تو کا. اور طرز صحابہ تو یہی ہے، مار ڈالیے مجھے پتھروں سے. ارے بڑی بڑی تقریر کرنے والا شکیل کہتا ہے لوگوں سے مزاج شریعت طرز صحابہ. وہاں تو تھا کہ رسوا کر دیجئے، کہا نہیں کر دیجئے، ایسا ہوا ہوگا، نہیں کریے. مجھے رسوائی آج کی پسند ہے، قیامت کی پسند نہیں ہے. آج کی وقتی یہ ختم ہو جائے گی، قیامت کی دائمی ہو جائے گی. شکیل سمجھ اپنے جملوں کو خود سمجھ. پھر کیا جواب ملا معلوم ہے؟ سوال کہا کہ حضرت آپ کو تو پتہ ہی چل گیا، اس لیے آپ سے کیا چھپانا. میں فلاں مسجد میں جہاں جاتا ہوں نماز پڑھانے، وہاں راستے میں ایک رئیس کا مکان ہے. میں بہت مالدار آدمی ہے گاؤں کے. ان کی جوان بیٹی دروازے پہ کھڑی تھی، میں نماز پڑھانے جا رہا تھا، میری ایک نگاہ پڑ گئی. جب سے دل قابو میں نہیں ہے، کچھ نہیں، نہ سوچتا نہ کرتا، نہ کوئی غلط کام کیا ہے. میں کہا میرا دل بالکل بے قابو ہو گیا، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کیا کروں. کیا جواب ہوگا؟ نالائق کہیں کا نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، شیخ ہو ہی نہیں سکتا. شیخ تو اس کا نام ہے کہ وہ ڈوبتے کا سہارا بنے. کہ میں تنکا نہیں تیری لاٹھی بنوں گا، تیرے کشتی بنوں گا. تو نے تھوڑی غلط کیا ہے، تو تیرے نفس ہے، شیطان نے تیرا شکار کیا ہے. کس کا الزام ٹھہرائیں گے؟ مرید کو تو کم کرتے ہی نہیں ہیں. بقول شاہ صاحب کے ہم ان کے نفس کو ڈانٹتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم کو ڈانٹ رہے ہیں. ارے بھائی میں سمجھتا ہوں تصوف کا خلاصہ اتنی آسان زبان میں تو جلدی آپ کو نہیں ملے گا، دعویٰ نہیں ہے میرا، اور اسے میرا کوئی کمال نہیں ہے. آپ اپنی طلب سے آئے ہیں، آپ کی طلب جتنی بڑھتی جا رہی ہے اسے مضامین آ گئے. اس لیے اب میں ختم کروں گا کہ شاہ صاحب نے کیا پیارا سا جواب دیا، کیا پیارا جواب دیا. ارے تو تہجد پڑھتے ہو نا؟ کیسے پیار سے کہہ رہے ہیں؟ ارے تہجد پڑھتے ہو نا؟ ہاں پڑھتا ہوں. تو اسی کو مانگ لو، اللہ پاک سے. کہاں ڈانٹ، کہاں غصہ، آسان طریقہ. حضرت وہ تو بہت رئیس آدمی، میرے گھر میں تو کھانے کو بھی نہیں ہے. ارے تم اللہ پاک سے مانگو تو صحیح. ارے کس کو کہہ رہے مانگنے کے لیے؟ جس سے عشق ہو گیا ہے اسی کو مانگو. وہ لڑکے نے مانگنا شروع کر دیا. اب تو دل کھل گیا، اب تو پڑھائی میں بھی جی لگنے لگا اور اسی کو مانگنا شروع کر دیا. کچھ مہینے کچھ دن جو بھی گزرے تھے، اور رئیس صاحب حضرت کے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت آپ کے ماشاءاللہ نوجوان بچے ہیں، سب نیک دکھتے ہیں، میں کسی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اپنی بچی کا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہاں تو سب غریب ہیں، ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں، تم تو بڑے رئیس ہو. میں کہا حضرت مال بھی دے دوں گا، گھر بھی دے دوں گا، سب دے دوں گا، میرے پاس تو اللہ نے بہت دیا ہے. تو کہا دیکھو یہ لڑکے کو دیکھو، ہاں ماشاءاللہ تو بہت اچھا ہے، اسی سے نکاح کر دو. کہاں اسی سے نکاح کر دوں؟ مل گئی. وہ تہجد میں دل سے مانگا، لڑکی مل گئی. ہم خدا مانگے خدا نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا. وہ پسندیدہ دل جو اللہ کو پسند دے جائے، جس میں وہ رہتا ہے، ہم وہ مانگے کہ ہماری انا کو نکال دیجئے. حدیث پاک کی دعائیں اٹھائیے، اللہ نکال دیں گے.
اور اللہ ملے گا، اللہ تو ہر گھڑی ملنے کو تیار ہے. وہ کہاں اس نے بھی رکاوٹ ڈالا؟ 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی ہدایت کی گھڑی بند نہیں ہوتی. خدا کا سچا طالب ہو اور 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی دروازہ رحمت کا بند ملے، اسے خدا نہیں کہیں گے. ہم جس کو خدا کہتے ہیں اس کی رحمت کا دروازہ کبھی نہیں بند ہوتا. اور پارساؤں کے لیے تو کھلا ہی کھلا ہے. ارے جن کے بارے میں ہر رمضان میں فیصلہ ہو رہا ہے، کتنے جہنمی نکالے جا رہے ہیں؟ 10 لاکھ. کون جو جہنمی ہو گئے. کیسی رحمت چاہیے یہ جو رمضان کا مہینہ، کیسی رحمت چاہیے. اللہ کا جہنمیوں میں بھی نام لکھ دیا ہے تو آج کاٹ دیجئے نا. اس کا ہاتھ کون پکڑنے والا ہے؟ کون پکڑنے والا ہے؟ کوئی پکڑے گا؟ وہ بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اکیلا مالک ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اتنا سا گناہ معاف کر دینا بھی اس کے لیے آسان ہے، اور زمین آسمان گناہوں سے بھر جائے تو بھی آسان. اللہ جلال میں آ گیا. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، قحط پڑ گیا، دعا مانگ رہے ہیں قبول ہی نہیں ہو رہی. مجمع کھڑا ہو گیا، جمع ہو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، قبول ہی نہیں ہو رہی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہماری زبان میں، باری تعالیٰ اگر آپ ہم سے ناراض ہیں، انبیاء تو سب سے زیادہ ڈرتے تھے، معمولی بات پہ بھی کانپتے تھے. تو محمد کے صدقے میں صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعا قبول کر لیجئے. اب امت سے برداشت نہیں ہو رہے، ان کی امت سے سب مر جائیں گے، بارش کریے. کہا موسیٰ تمہاری مانگی ہوئی دعائیں بھی قبول کرتا ہوں، اور محمد کے صدقے میں تو سبھی قبول کرتا ہوں، مگر بات یہ ہے کہ تمہارے درمیان میں 40 سال سے میری بغاوت کرنے والا ایک آدمی ہے، مسلسل میری بغاوت میں لگا ہوا ہے، کوئی اچھے کام نہیں کرتا، ہر گناہ کے کام کو کرتا ہے. اس کو مجمع سے نکال دو، میں ابھی دعا قبول کر لوں. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا وہ کون ہے جو 40 سال سے اللہ کی بغاوت میں لگا ہوا ہے، نکل جائے مجمع میں تاکہ بارش تو ہو جائے، سب کو راحت مل جائے گی. اب گنہگار نے سمجھ لیا تو بات تو میری ہے، میری بات. اس لیے کیا کروں؟ اٹھ کے جاتا ہوں تو رسوا ہوں گا، اور اگر نہیں جاتا تو پوری امت پریشان ہے. کتاب میں ایسے ہی مفہوم لکھا ہے کہ اس نے سر پہ رومال ڈال لیا اور اللہ پاک سے بات شروع کر دی کہ اللہ میں ہی ہوں وہ گنہگار جس 40 سال سے آپ کی بغاوت کر رہا ہوں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، معاف کر دیجیے اور بارش کر دیجیے. اچانک بادل آیا، بارش شروع ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ باری تعالیٰ ابھی گنہگار مجمع سے علیحدہ نہیں ہوا ہے، آخر بارش کیوں ہو گئی؟ کہا اسی کی وجہ سے روکا تھا، اسی کے کہنے سے کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ نے کہا باری تعالیٰ کون ہے وہ؟ کہا موسیٰ جب گناہ کرتا تھا تو رسوا نہیں کیا، توبہ کر یاد کر چکا تو رسوا کروں؟ ہمارا معاملہ تو ایسے رب سے ہے، ہم کب تک بغاوت کرتے رہیں گے؟ بہت ہو چکی، بہت ہو گئی، مگر اللہ کی رحمت سے بڑھ کر نہیں ہوئی. ہاتھ اٹھائیں، دل سے توبہ کریں تو مہربان رب سے معافی مانگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام. اللہم انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا رجاء المؤمنین لا تقطع رجاءنا، یا غیاث المؤمنین اغثنا، یا معین المؤمنین اعنا، یا محب التوابین تب علینا، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. یہ ہاتھ آپ کے سامنے اٹھانے کے لائق نہیں، زبان کو سوال کرنے کے لائق نہیں، زندگی پوری کی پوری نافرمانی میں گزر گئی.
ہم گناہ کرتے رہے اور آپ دیکھتے رہے. آپ نے رسوا نہیں کیا، ہم اور ڈھیٹ ہو گئے کہ کسی کو تو پتہ نہیں چلا. ہم کرتے رہے اور آپ اسے چھپاتے رہے. ہم نے کرنا نہیں چھوڑا، آپ نے چھپانا نہیں چھوڑا. بہت ہو گیا ہمارے، بہت ہو گیا، بہت گناہ، سب گناہ ہی گناہ. اگر انسان کا بنایا ہوا نام اعمال یا کتاب ہوتی تو اب تو دوسری جگہ لکھنے کی باقی بھی نہیں رہتی. بہت برا ہوا میرے اللہ. کیسے لوگوں کے سامنے جاؤں؟ اگر ایک دو گناہ لوگوں کو دکھا دے، کھلا دے تو بے عزتی کے سوا کچھ بھی نہیں. ساری پارسائی پہ بٹا لگ جائے گا. میرے اللہ، ہماری جھوٹی پارسائی سے مخلوق دھوکہ کھاتی ہے، آپ دھوکہ نہیں کھاتے. آپ کو تو سب پتا. آج ہم سب سے توبہ کرتے. کر لے شکیل، آپ حضرات بھی کریں. سوچے وہ فلاں گناہ، سوچے وہ فلاں گناہ کیا تھا، آپ دیکھ رہے تھے اور میں نے کر لیا تھا. فلاں گناہ کیا تھا، اس سے بھی توبہ. فلاں گناہ کیا تھا، اس سے بھی توبہ. اللہ گھن آ رہی ہے مولا. سوچتے تو گھن آتی ہے کیا ہے یہ کیسے کیسے گناہ ہو گئے اور ہم نے کیا. جان پاسائی کا چھوا پہن کے گھوم رہے اور تیری ستاری کی چادر نہ ہو تو بھی رسوا ہو جائے. مولا معاف کر دیجیے. سب سے توبہ کرتے، کہاں تک یاد کرے مولا، گناہ ہی گناہ تو سب سے توبہ کرتے. جو یاد ہے اس سے توبہ، جو بھول گئے اس سے توبہ. ہمارے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دے مولا. اللہ آپ کی رحمت بہت وسیع ہے. اے اللہ، 40 سال کے گنہگار نے جس وقت توبہ کے لیے آپ سے بات کیا تھا، آپ کی رحمت متوجہ ہوئی تھی اور آپ نے اس کی توبہ بھی قبول کیا اور اس کی دعا بھی قبول کیا. اے اللہ، اس گھڑی کا واسطہ، اس گنہگار کے توبہ کی گھڑی، اس گھڑی کا واسطہ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے. پوری امت کو معاف کر دیجیے. اللہ، پوری امت کو معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے نا اللہ. بڑی رسوائی ہو چکی مولا. پر آئے تو دشمن تھے، اپنے بھی دشمن ہو گئے. اور کیوں نہ ہو کہ ہم خود اپنے دشمن نفس شیطان کے شکار آپ کی بغاوت میں زندگی گزارتے رہے. مولا، مگر امت سے اگر سوال کیا جائے کہ تم کیا اللہ پاک کو ناراض کرنا چاہتے ہو؟ امت کا گنہگار سے گنہگار امتی بھی، آپ کا بندہ کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا جو کہے کہ میں اللہ کی نہیں ماننا چاہتا، میں اللہ کی بغاوت کرنا چاہتا. ایک بھی تو نہیں ملے گا. اے اللہ، اکرمہ نے تو قسم کھایا تھا، اکرمہ نے تو قسم کھایا تھا، مر جاؤں گا مگر ایمان قبول نہیں کروں گا. امت میں کس نے قسم کھایا ہے مولا؟ ہم سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے. کر لو دوستو تجدید ایمان. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اے اللہ، ہم تو اس کا اقرار کرتے ہیں اور اکرمہ نے کہا تھا جان دے دوں گا مگر ایمان نہیں لاؤں گا. اللہ، اس کے سینے کو چیر کر جس گھڑی تو نے ہدایت دیا تھا، اے اللہ اس گھڑی کا واسطہ، اے اللہ اس گھڑی کا واسطہ امت کو ہدایت ہم کو دے دے، ہماری نسلوں کو دے دے. اے اللہ پوری امت کو ہدایت دے.
غلط ہو چکی ہے، بہت رسوا ہو چکی ہے، بہت بے بس ہے، مگر سب تیرے قبضے میں ہے۔ اے اللہ تو نے تو مانگنے کے بارے میں یہ کہا، ارے تجھے رونا نہ آئے تو ریاکار بن کر مانگ تو بھی تو دے۔ اے اللہ ریاکار کو بھی ایسی حالت میں تو دیتا ہے، اتنے سفید بالوں والے، اتنے جوان، کچھ بچے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کچھ رو رہے ہیں، کچھ رونے جیسے بن رہے کہ آپ یہ ہاتھ خالی واپس کر دیں۔ میرے مولا آپ سے امید نہیں ہے، ایسے قبول کر لیجیے، قبول کر لیجیے، قبول کر لیجیے، ہماری اور پوری امت کی مغفرت کر دیجیے، کامل توبہ، کامل ہدایت دے دیجیے، کامل عافیت دے دیجیے، کامل دیندار بنا دیجیے، اپنی پسند کا دیندار بنا دیجیے، اپنی پسند کے دھوکے میں جو لگ کر ہم جی رہے ہیں کہ ہم اچھے دیندار ہیں، ایسے دھوکے سے نکال کر اے اللہ قلب کی وہ ایسی ہدایت جس کے اندر خود کی ذات کی ایسی نفی ہوتی ہے، جس نفی میں تو خوش ہو کر ایسے دلوں میں اپنا گھر بنا لیتا ہے، ایسا دل بنا میرا دل بنانے کا مہینہ آیا، اب تک نہیں بنا، آج کی دعا کی برکت سے بنا لے، مہربانی کر دے، ہم بے بس ہیں، ہم لاچار ہیں، ہمارے بس کا کچھ نہیں ہے، مگر مانگ بھی نہیں سکتے تھے، اے اللہ کوئی مضمون بھی نہیں تھا، یہ سب آپ ہی نے تو ماحول بنایا، آپ ہی نے ماحول بنایا، رحمتوں کی بارش کیا، لوگوں کے قلوب نرم ہوئے، دے دیجئے نا سب کچھ۔ اے اللہ رمضان کے مہینے میں پوری زندگی گزرنے کی جس کی جیسی گزری، اور آپ کے ایسے بڑی دنیا سے گئے جنہوں نے بہت اچھا مانگا، آج بہت اچھا مانگ رہے ہیں، آئندہ اچھا مانگنے والے آئیں گے۔ اے اللہ جو کچھ آپ نے دیا سب ہم سب کو دے دیجئے، ہماری نسلوں کو دے دیجئے، پوری امت کو دے دیجئے، پوری امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی، اعمال کی حفاظت کر لیجئے، امت کے بیماروں کو شفا دے دیجئے، بہت بیمار ہیں لوگ تڑپ رہے ہیں، سر کا تھوڑا درد، دانت کا تھوڑا درد بے چین کرتا ہے، لوگ ایسی مجبوریوں میں ایسی حالت میں تڑپ رہے ہیں، آپ ہی سب کو شفا دے دیجئے، بیماریاں دور کرنے کے تمام ایسی چیزیں جس سے بیماریاں دور ہوتی ہے اس سے پرہیز کرنے کی توفیق ہوتی ہے دے دیجئے، اے اللہ ظاہری غذا بھی اچھی دیجئے، باطنی غذا بھی اچھی دے دیجئے، اے اللہ بیکاروں کو کام دیجئے، کام والوں کو مسائل پوچھ کر حلال روزی کمانے کی توفیق دے دیجئے، اے اللہ جتنے مفروض ہیں سب کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجئے، نہ جانے کتنے جوان بچے بیٹھیاں ہیں، اے اللہ رسم و رواج کا نیست نابود کر دیجئے اور مثالی شادیاں زندہ فرما دیجئے، طرز صحابہ کو لوٹا دیجئے، اے اللہ اعمال کے اعتبار سے، بات کے اعتبار سے باتیں بہت ہو رہی ہیں، باتوں میں حقیقت ڈال دیجئے، اے اللہ پورا معاشرہ شرعی مزاج اور طرز صحابہ کی زندگی پر آ جائے، اس کے لیے ہم سب کو قبول فرما لیجئے، جو لوگ دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کیجئے، جنہوں نے دعاؤں کے لکھا ہے متوقع ہیں، کہنا چاہتے ہیں کہہ نہیں پاتے، کسی سے کہا ہے وہ پہنچا نہیں پاتے، اے اللہ سب کے حق میں، اور جن کے لیے میں دعائیں برسوں سے کرتا رہا اور اب میں بھول چکا ہوں اور نہیں کرتا، سب کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے، ہم سب کا اکمل ایمان پہ خاتمہ کیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔